بتائیے جی نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ یہ سوال بڑی عیاری مکاری سے ترتیب دیا گیا ہمیں خراب کرنے کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار بڑا سیدھا سادہ سوال ہے، بچپن سے سنتے چلے آئے، بتائیے نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، بڑی عیاری سے مکاری سے۔ اتنے سیدھے سادے سوال میں عیاری مکاری کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ ہوتا یہ ہے ہمارا عالم تقریر کر رہا ہے، اب اس کے سامنے پرچی آ گئی، بتائیے نبی کریم نور ہیں کہ بشر؟ اس نے سوچا یہ سوال کرنے والا لگتا ہے آقا کریم کی نورانیت کا منکر، اس نے نور ہونے کے دلیل دینا شروع کی۔ اس نے کہا دیکھیے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ آقا کریم نور ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے سرکار نور ہیں، صحابہ کرام کی اقوال بتاتے ہیں کہ آپ نور ہیں، اور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ آپ نور ہیں۔ اس نے نور ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اب سوال یہ تھا بتائیے کہ وہ نور ہیں کہ بشر ہیں؟ جواب آیا نور ہیں۔ تو ہم لوگوں کا ذہن اس طرف چل پڑا کہ آقا کریم نور ہیں یعنی بشر نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ آقا کریم کو بشر ماننا یہ غلط ہے، حالانکہ میں ان علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں لو جی یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، جب آپ آقا کریم کو بشر مانتے ہیں پھر جھگڑا کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ میں عرض کروں گا جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو آقا کریم کو بشر مانتے ہیں لیکن دوسرے لوگ سرکار کو نور نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بھئی جب سرکار نور ہیں تو پھر بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا تھا نا سوال عیاری سے ترتیب دیا گیا، وہاں پہ اب پہنچے ہیں۔ سوال تھا جی بتائیے کہ نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ یہ سوال میں چالاکی ہے، اس میں ٹویسٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ ہے نا میری طرف، کیونکہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو ایسی ہوتی ہے آپ کی توجہ ایک آدھ منٹ ادھر ادھر ہوگی نا پھر ساری تقریر اوپر سے گزر جائے گی، پلے نہیں پڑے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے آپ مرد ہیں یا انسان ہیں؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ مرد ہیں یا انسان ہیں؟ آپ کہیں گے جی کاظم صاحب عجیب بونگا سوال کر رہے ہیں آپ۔ بھئی ہم مرد بھی ہیں ہم انسان بھی ہیں۔ مرد ہونے کا مطلب یہ کب ہے کہ ہم انسان نہیں ہو سکتے؟ اور انسان ہونے کا مطلب یہ کب ہے کہ ہم مرد نہیں ہو سکتے؟ ہم مرد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہیں ہے، ہم انسان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان نہیں ہے۔ ہم مرد بھی ہیں ہم انسان بھی ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھئے بتائیے یہ چیز سخت ہے یا میٹھی ہے، آپ کہیں گے عجیب بات کرتے ہو، سخت ہے یا میٹھی ہے؟ بھئی سخت اور میٹھا ہونا ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں ہے، ایک چیز میٹھی بھی ہو سکتی ہے سخت بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں بتائیے چیز گرم ہے یا سفید ہے، آپ کہیں یہ کیا بے تکا سوال ہے، گرم ہے یا سفید ہے؟ چیز گرم بھی ہو سکتی ہے سفید بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی ضدیں نہیں ہیں۔ تو یارو یہ سوال ہی غلط ہے۔ آقا کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ بھئی آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، لیکن ابھی تک ذہن صاف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر نور ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا ذہن ذرا ٹھیک کر لیجئے، اور اس کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں ابھی ایک منٹ میں مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ صرف ذہن میں قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بشر ہیں یا کوئی اور بلا ہیں؟ بشر ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ کاسہ سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو اگر ہم جیسے ذلیل حقیر لاچار انسان کے اندر اگر بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیا آقا کریم کی ذات میں نہیں ہو سکتی؟ یاد رکھیے میرے آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ اگر کوئی بشر ہونے کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر کوئی نور ہونے کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہو گیا، صراط مستقیم پہ نہیں رہا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، سرکار نور بھی ہیں سرکار بشر بھی ہیں۔
جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ سرکار نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، اب ذرا فکر کا سفر شروع کرتے ہیں. بتائیے نور جو ہے کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ نور تو کھاتا پیتا نہیں. اچھا جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ اگر کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ لاؤڈ سپیکر، اس کا راڈ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ اگر یہ آپ کے سامنے تبرک کے وہ چاولوں کی ڈش ہڑپ کر جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے یار، معجزہ ہو گیا، یہ لاؤڈ سپیکر نے ہاتھ چاول کھا لیے، ہمارا حصہ کم کر دیا. یا اگر یہ جو صوفہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں، اگر یہ منرل واٹر کی بوتل چڑھا جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے بھائی، معجزہ ہو گیا، یہ صوفے نے پانی پی لیا. جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھائے پیے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نور تو کھاتا پیتا نہیں. میرے آقا کریم نور ہیں، لیکن آپ نے کھانا تناول فرمایا یا نہیں؟ آپ نے پانی نوش کیا یا نہیں؟ تو نور تو کھاتا پیتا نہیں، لیکن آقا کریم نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، پتہ چلا معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن آقا کریم بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لیکن آقا کریم نے تو صوم وصال رکھا، کئی مہینے روزہ، درمیان میں افطاری نہیں، سحری نہیں، کھانے پینے کا درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، مسلسل روزہ چل رہا ہے. صحابہ کرام نے سوچا میرے آقا کریم اس طرح روزہ رکھتے ہیں مسلسل، ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ایک دن آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہوئے تو کچھ صحابیوں کو دیکھا کمزور، ناتواں، نحیف و نزار، کھڑا ہونا مشکل، کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں، بولنا مشکل ہو رہا ہے. پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی یہ آقا آپ کی طرح یہ صوم وصال رکھنے چلے ہیں، آج کوئی تیسرا چوتھا دن ہے، یہ حال ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں روٹی کھانے کا محتاج ہوں؟ میں پانی پینے کا محتاج ہوں؟ میں روٹی کھانے کا، پانی پینے کا محتاج نہیں، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں. میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، وہ کیا کھلاتے پلاتا ہے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں ان چیزوں سے مابرا ہوں. ارے آقا کریم بشر ہے، اور بشر کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور آپ کئی مہینے بغیر کھائے پیے زندہ ہیں. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. آقا کریم نور ہیں. کیا نور کا خون بہتا ہے؟ نور کا خون تو نہیں بہتا. اگر آپ کے سامنے میں کوئی سوا یہاں صوفے کی ہتھی میں گھونپ دوں اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑے، معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے کمال ہے یار، یہ صوفے میں سے خون بہنے لگا، یہ کمال ہو گیا. میرے آقا کریم نور ہیں اور نور کا خون نہیں بہتا. لیکن آقا کریم کا طائف میں جب سنگباری کی کافروں نے، آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی. جب احد میں آپ کو زخم لگا اس سے خون بہا، اور نور کا تو خون بہتا نہیں، اور سرکار نور ہیں لیکن آپ کا خون بہ رہا ہے، پتہ چلا کہ معجزہ ہوا. اچھا جیتا جاگتا انسان ہو اور اس کا سینہ چاک کیا جائے اور اس کے دل کو نکالا جائے اور پھر واپس رکھ کے سیا جائے، اور اس سارے پروسیس میں وہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہے، تو پھر اس کو معجزہ مانیں گے کہ نہیں؟ معجزہ. تو سرکار بشر تو ہیں، لیکن آپ کا شق صدر مبارک ہوتا ہے، سینہ مبارک چاک کر کے قلب اتھر کو نکال کے اس پہ زمزم کا پانی ڈال کے پھر واپس قلب اتھر کو رکھ دیا جاتا ہے سینے میں اور سی دیا جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. معجزہ ہوا کہ نہیں؟ اچھا نور جو ہے وہ کیا دنیا میں رہتا ہے، بستا ہے؟ کیا بچوں کا باپ بنتا ہے، شادی کرتا ہے؟ نہیں. نور تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، وہ تو نہیں کرتا. لیکن میرے آقا کریم نور ہیں، لیکن جہاں دنیا میں رہے آپ نے شادی فرمائی اور آپ بچوں کے باپ بنے، تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کوئی انسان یہاں دنیا سے اس طرح چل پڑے، آسمانوں کا سفر کرے اور سدرہ تک پہنچ جائے اور عرش الہی سے ہو کے اور پھر واپس آئے، کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کریم بشر بھی ہیں اور آپ نے سفر معراج بھی کیا، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یارو میرے آقا کریم نور بھی، سرکار بشر بھی، یہ دونوں حیثیتیں اگر سامنے رکھیں گے تو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیئیں تو معجزہ، نہ پیئیں تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ. ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا، ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا.